السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم داستان کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اردو میں داستان کس طرح شروع ہوئی، اس کی ابتدا اور ارتقاء کیسے ہوئی، آج کا ہمارا سبق یہی ہے۔ داستان ادب کی ایک ایسی صنف ہے جس میں قصہ کے تمام اقسام شامل ہوتے ہیں۔ داستان کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی مرکزی قصہ ہو، خواہ اقرا ہو یا قصہ در قصہ۔ اقرا ہوتا ہے اکیلا، اور خواہ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو۔ اس میں شاعرانہ تخیل کا دبیزہ پردہ پڑا ہوتا ہے۔ داستان کی فضا میں دوری کا وجود ضروری ہے، جو زمانی اور مکانی دونوں قسم کی ہوتی ہے۔ یہ خصوصیت داستان کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ عشق و محبت بھی داستان کا ایک اہم عنصر ہے، بلکہ اکثر عشق و محبت ہی کی بدولت داستان وجود میں آتی ہے۔ اردو کی نثری اصناف میں داستان کو کافی اہمیت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں ناولوں سے پہلے داستانوں کا عام رواج تھا۔ درباروں میں داستان گو ملازم رکھے جاتے تھے، جو باقاعدہ مجلسوں میں داستانیں سنایا کرتے تھے۔ ان داستانوں کا مقصد سامعین کو کچھ دیر کے لیے فرحت و مسرت کا سامان مہیا کرنا تھا۔ یہ داستانیں قصہ در قصہ ہوا کرتی تھیں، اور داستان گو انہیں قسط وار مہینوں سنایا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ تر خیالی قصے ہوتے تھے، اور مافوق الفطرت عناصر یعنی جنوں، دیووں اور پریوں کے محیر العقول کارنامے بڑے حیرت انگیز اسلوب میں بیان کیے جاتے تھے۔ بظاہر ان قصوں کا حقیقی زندگی سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہوتا تھا، تاہم ان میں اپنے زمانے کی معاشرت کی عکاسی بھی ہوتی تھی۔ اردو میں داستانوں کا رواج ہمیں اس زمانے سے ملتا ہے جب اس میں تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا۔ دنیا کی دوسری ترقی یافتہ اور شائستہ زبانوں کی طرح اردو میں بھی داستانوں کا سراغ منظوم داستان قدم راؤ پدم راؤ کی شکل میں ملتا ہے، جو تقریباً 1460 میں لکھی گئی، بلکہ بنیادی طور پر نثری داستانوں کا آغاز سبرس سے ہوا ہے۔ آرائش محفل میں حیدر بخش حیدری نے حاتم طائی کی مہمات کا ذکر کیا ہے۔ میر امن نے باغ و بہار لکھی، جس میں 4 درویشوں کی کہانی ہے۔ اس داستان کے ذریعے اردو کو ایک معیاری اسلوب ملا ہے، جس کے نقوش آنے والی نسلوں میں بالخصوص غالب اور سر سید، حالی اور عبدالحق کے یہاں صاف نظر آتے ہیں۔ داستان امیر حمزہ اردو کی سب سے اہم اور طویل داستان ہے۔ داستان کا پلاٹ پیچیدہ اور گنجلک ہے، لیکن وہ زبردست انداز بیان رکھتی ہے۔ اردو کی داستانوں میں سبرس کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔ قلی قطب شاہ کے درباری شاعر ملا وجہی نے سبرس لکھ کر اردو کی داستانوی ادب کو مالا مال کیا۔ اردو کے تمام ناقدین اور محققین سبرس کو قدیم ادب کا شاہکار مانتے ہیں۔ میر عطا حسین خان نے نو طرز مرثا میں اس قدر دقیق الفاظ، تشبیہات و استعارات سے اپنی نثر کو مزین و آراستہ کیا کہ ان کے حصے میں شہرت و دوام تو آئی، لیکن قبول عام سے وہ محروم رہے۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کا شاہکار ہے،
فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کا ایک ناقابل فراموش نثری کارنامہ ہے۔ ابتدائی اردو نثر پر عربی اور فارسی کا بہت اثر تھا۔ فارسی شاعری کا ایسا اثر تھا کہ نثر میں جگہ جگہ قافیے لائے جاتے تھے۔ انشاء اللہ خان نے رانی کیکتی کے پیار کی کہانی کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے کہ پوری کہانی میں ایک بھی لفظ عربی، فارسی یا سنسکرت سے نہیں آیا ہے۔ فورٹ ولیم کے کالج کے قیام کے بعد اردو میں بہت ساری داستانیں لکھی گئی۔ اس ادارے کا سب سے اہم کارنامہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ اصل میں یہ تحسین کی نو طرز مرصع کی مشکل زبان کا سلیس اور آسان ترجمہ ہے، جو زبان کی خوبی کی وجہ سے ترجمہ ہونے کے بجائے تبعات قصہ معلوم ہوتا ہے، اور اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کی مقبولیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شیر علی افسوس کی آرائش محفل اور حیدر بخش حیدری کی طوطا کہانی فورٹ ولیم کالج ہی کی دین ہیں۔ 19ویں صدی کے آخر میں جب نئی تہذیب کی چکا چوند نے اردو زبان و ادب کو نئی منزلوں کی طرف متوجہ کیا تو اس کا اثر داستان پر بھی پڑا۔ نئی تہذیبی تقاضوں نے انسانوں کو خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی زمین پر چلنے پر مجبور کیا، جس سے اردو ادب کی یہ سمت زوال کا شکار ہو گئی۔ تاہم یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ کہانی کی دنیا میں آج ہمیں جتنی پیش رفت نظر آتی ہے وہ ہرگز ممکن نہ ہوتی اگر داستان کا بے پناہ سرمایہ ہمیں ورثے میں نہ ملا ہوتا۔ تو یہ داستان کے تعلق سے ہمارا آج کا سبق تھا۔ وہ آج کا سبق اتنا ہے۔ والسلام، خدا حافظ۔